اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ اس کے مٹاتا ہے اور 10 درجے اس کے بلند فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کی کثرت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وکل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ یہ آیات کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، یعنی پاک ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی یعنی پاکی کی حفاظت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن، اللہ تعالیٰ نے کہا ارشاد، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے کہ ان کا چھپا ہوا سنگار، یعنی پاؤں میں پہن جیسے پائل ہوتی ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں جو عورتوں کی ہوتی ہیں، اگر انہیں پہن کر چلیں تو اس طرح چلیں، زور سے نہ چلیں تاکہ آواز پیدا ہو، تو رب تعالیٰ یہ بھی منع فرما رہا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے، مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی ہے اللہ عز و جل لعنت فرماتا ہے، یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصدن دیکھے اور دوسرا اپنے کو بلا عذر قصدن دکھائے۔ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، ان کا زنا حرام کو پکڑنا ہے، اور پاؤں زنا کرتے ہیں، ان کا زنا حرام کی طرف چلنا ہے، اور منہ بھی زنا کرتا ہے، اس کا زنا بوسہ دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی جو یہ چاہتا ہو کہ جسے چھویاں اس طرح لوہے کی سوئی نہ چبھے تو وہ کسی عورت کو چھوئے نہ جس جانتا نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن میں ارشاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیے جائیں، بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لہو الحدیث کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال ٹھہرائیں گے۔ یہ جو آج بیان کیا جا رہا ہے، یہ ویلنٹائن ڈے حساب جو ان کے جو یہودیوں کا ڈے ہے، جسے لو کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کا ایک دوسرے کو پھول دینا، ایک دوسرے کو چھونا، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا، جس کو کوئی نہیں جانتا اس کے ساتھ بیٹھ جانا، ان کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا، ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک دن مقرر ہے جو فروری کے اسی مہینے میں 13 تاریخ کو یا اس سے آگے پیچھے تاریخ میں منایا جاتا ہے۔ تو اس حساب سے حدیث مبارکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے ہمیں کہ کسی غیر عورت کے ساتھ گفتگو کرنا، کسی غیر عورت کی پاؤں کی آواز کو سننا، کسی غیر عورت کو چھونا، اس کے
کے ساتھ ملاپ کرنا، اس کے ساتھ زنا کرنا، کہ اس کا عذاب کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، وہ آج اس حدیث مبارکہ میں جو میں آیات کریمہ قرآن پاک کی پڑھ رہا ہوں اور جو حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، اس میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ غیر عورت کو کس طرح ہم نے اگر تعلق رکھنا ہے تو کس طرح ہم نے اس سے جدا رہنا ہے، کس طرح اگر ہم اس سے تعلق رکھیں گے تو عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو جب ہمیں پتہ ہوگا تو ہم اس سے دور رہیں گے، اور جب نہ پتہ ہوگا تو ہم ضرور ہے کہ ہم ان سے مل بھی سکیں، ان کے ساتھ تعلق بھی قائم کر لیں، تو ہم گناہ کے بھی مستحق ہوں گے اور عذاب کے بھی مستحق ہوں گے۔ ویلنٹائن ڈے اجنبی مرد عورت کے مابین جو ناجائز محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے اور آپس میں جو طائف یعنی تحفے ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دینا یہ رشوت کے حکم میں آتا ہے، رشوت کے، کیونکہ ایک دوسرے کو کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تحفہ دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تعلق کو قائم کر، اور وہ بھی تحفہ دیتا ہے تاکہ میرے ساتھ تعلق کو قائم کر۔ آپس میں ایک دوسرے کا ناجائز تعلق قائم کرنے کے لیے تحفے دیتے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں ایسے گفٹ لینا دینا دونوں ہی ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کسی نے یہ طوائف یعنی تحفے لیے ہیں تو اس پر توبہ کرے اور ساتھ یہ واپس بھی کرے، اس پر لازم ہے۔ عاشق معشوق ناجائز محبت میں گرفتار آپس میں ایک دوسرے کو جو طوائف یعنی تحفے دیتے ہیں وہ رشوت ہے، ان کا واپس کرنا واجب ہے، وہ ملکیت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راستہ ہے، بری راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود یعنی خدا مانتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو جان لے جس کی اللہ نے حرمت رکھی، ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، بڑھا دیا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن، اور ہمیشہ اس میں ذلت میں رہے گا۔ یعنی جو بچا رہے گا اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، اور جو اس میں مبتلا رہے گا، جو زنا کرے گا، جو گناہ والے کام کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو عورت بدکار ہو یعنی زنا کرے اور جو مرد ان میں سے زنا کرے، ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں جو غیر شادی شدہ ہوں، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں اگر تم ایمان لاتے ہو، اللہ اور پچھلے دن پر یعنی قیامت کے دن پر، اور چاہے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ یعنی زنا کرنے والے مرد و عورت جن کی شادی نہیں ہوئی آپس میں زنا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا گروہ، ایسی جماعت جہاں 100 بندے مسلمان اکٹھا ہو اور ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے اور وہاں پر انہیں مارا جائے 100 کوڑوں کو، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو جائیں یا مر جائیں، زندہ رہ جائے تو ان کے گناہ معاف ہوں گے مارنے کے سبب، اور اگر مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سزا جو ہم نے 100 کوڑے مارے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ سزا بھی ہے، اور یہ پتہ بھی لگتا ہے کہ زنا کرنا، کسی عورت کے ساتھ رہنا، تعلق کو قائم کرنا، گفٹ کو دینا اور لینا، اس کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کی پیروں کی آواز کو سننا، عورتوں کو منع کیا گیا تاکہ وہ زور سے زمین پہ نہ چلے تاکہ ان کی آواز پیدا ہو۔ اسی طرح زبان سے یا منہ سے اتنی بلند آواز نکالنا جو غیر مورد کے کانوں میں جائے وہ بھی حرام ہے، گناہ ہے۔ تو ویلنٹائن ڈے ایک ایسا دن یہودیوں کا ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ عورت کا تعلق ہوتا ہے، جس میں اس دن پر ایک دوسرے کو پھول دیا جاتا ہے، جس کا کوئی عاشق نہیں ہے یا کسی کی مشوق نہیں ہے تو وہ اس دن ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، اور اس رات کو زنا بھی کر لیتے ہیں۔
اسی طرح اس رات کو شراب بھی پیتے ہیں، اسی طرح وہ مرد عورت کسی ہوٹل کو بک کر لیتے ہیں، وہاں پر شراب نوشی کے ساتھ زنا بھی کرتے ہیں، غیر کے ساتھ تعلق بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ملک پاکستان مسلمانوں کا ہے، تو یہاں پر اس طرح کے یہودیوں والے ڈے، ویلنٹائن ڈے منانا، اگر ہم یہ تعلق غیر کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ جو عذاب کے آیات کریمہ اور جو اس کے زنا کے بارے میں، جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے بارے میں ہم نے سنا ہے، تو وہ عذاب میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ویلنٹائن ڈے منانا ہے، اس کے علاوہ پورا سال ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ اسے کوئی تحفہ دے دیں، اسے خوش کر دیں، اپنے بیوی کو دیں، اسے خوش کریں، تاکہ ماں کو دیں، اسے کہیں کہ اماں آپ بڑی اچھی ہیں، آپ بڑی پیاری ہیں، آپ نے ہماری خدمت کیا، آپ نے ہماری زندگی کے ساتھ تعلق کیا ہے، زندگی میں ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، آپ نے جو ہے ہمیں بڑا کیا ہے، بڑی خدمت کی ہے، تو اسے خدمت خوش کرنے کے لیے دیں۔ اپنی بہن کو دیں کہ آپ کے کپڑے دھوتی ہے، آپ کا ناشتہ بناتی ہے، آپ کے کپڑے استری کرتی ہے، آپ کی چیزوں کا اہتمام کرتی ہے، سنبھال کر رکھتی ہے، تو میری بہن یہ آپ کے لیے ہے، آپ بڑی ہماری خدمت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز کرے، آپ کو نیک شوہر عطا فرمائے۔ ایسی دعاؤں کے ساتھ انہیں گفٹ دیں۔ اپنی بیوی کو دیں کہ تو میرے ساتھ بڑی اچھی رہتی ہے، تو میرا سارا کام کرتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، استری بھی کرتی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے، بیماری میں میرے ساتھ بھی رہتی ہے، محبت بھی کرتی ہے، تو یہ تیرے لیے۔ ان کے ساتھ منانا محبت تو ٹھیک ہے، لیکن غیر کے ساتھ منانا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، یہ حرام کام ہے اور اس میں عذاب میں مبتلا ہونے والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے